شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی آئی، اس نے اس شہد کے قطرے میں سے تھوڑا سا چکھا، اسے بہت مزہ آیا۔ اسے کام سے جانا تھا، تو جب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے منہ میں پانی لانے کا سبب بنا۔ اس کا منہ پانی بھر آیا۔ کیا مزیدار شہد ہے، کتنا میٹھا ہے، آج تک ایسا رسیلا شہد نہیں کھایا۔ وہ واپس لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا سا چکھ لیا۔ اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کافی نہیں ہے، اسے اور کھانا چاہیے۔ وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کی بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر سکے اور شہد کھا سکے۔ وہ چیونٹی شہد میں غوطہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی، مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی۔ شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے اور اس میں انہیں چھڑانے کی طاقت نہ رہی۔ وہ شہد میں ہی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ اس میں ہی مر گئی۔ اس کی لطف اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا۔ ایک دانا کا قول ہے، دنیا شہد کے ایک بڑے قطرے سے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اس سے جو بھی قطرہ شہد میں سے تھوڑا اور بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے گا، وہ نجات پائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس شہد کی مکھی کی طرح شہد میں غوطہ زن ہوگا، وہ اس میں ہی مر جائے گا، اس میں ہی اس کی قبر بن جائے گی اور ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔